إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى
حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو، اجازت کے بعد اپنے گھر والوں پر سلام کہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ لو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں، گزارشات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ میری آپ کی سیئات سے درگزر فرماتے ہوئے دنیا کی بہترین انواع و اقسام کی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جن کی شب و روز کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کے بعد آج میں اور آپ دین اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں۔ معزز احباب گرامی قدر، سب سے پہلے گھریلو ماحول اور سکون کو بہتر بنانے کے لیے، جہاں پر بچوں کی تعلیم اہم ہے، اس سے کئی زیادہ اہم بچوں کی دینی تربیت اہم ہے۔ جس گھر میں مرد بحیثیت باپ، بحیثیت خاوند، عورت بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی دینی اقدار سے لبریز ہوتی ہے، وہاں پر اولادوں کی بہترین اور اچھی تربیت ہو جاتی ہے۔ ایمانیات سے پہلے اخلاقیات لازمی ہے، کیونکہ تربیت جو ہے انسان کے کردار کو، اس کی اقدار کو، اس کے روز و شب کو بہترین اور اچھا نکھارتی ہے۔ علم جو ہے اس کی معلومات کے احاطے کو وسیع کرتا ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پچھلی نشست میں اس بات کے اوپر گفتگو کی تھی کہ تربیت، اخلاقیات، ایمانیات، ان میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر انسان اپنی اولاد کو، پہلے خود بعد میں اولاد کو توحید کی دعوت دے اور توحید کے رستے کے اوپر چلائے۔ اس کے بعد دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم نے من حیث القوم مجموعی طور پر اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں میں کچھ چیزیں، کچھ معاملات اس طرح کے رائج کر رکھے ہیں کہ آج جب ہمیں ان کے بارے میں دینی احکامات کا پتہ چلتا ہے تو ہم بڑا غصہ کرتے ہیں اور برا مناتے ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے ان معاملات کو، ان اقدار کو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں اتنا ضروری بنا دیا ہے کہ اب سمجھتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ محدثین کرام اس بات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ جس گھر کے اندر گھریلو ماحول
پردے کے اندر لبریز نہیں ہوگا، وہاں پر اخلاقیات اور تربیت میں بے شمار کمی رہ جائے گی۔ اور یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اتنا سخت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، اللہ احکم الحاکمین نے اس کی شرح اندازی کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کے اندر خاص طور پر خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ الاحزاب کے اندر کہ خاتون جو ہے، جو مومنہ ہے، جو مسلمہ ہے، اس کو اپنی آواز تک میں بھی اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ سننے والے کے دل کے اندر کوئی اور خیال پیدا نہ ہو۔ آواز وہ جس کو دیکھ کوئی نہیں سکتا، اس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے اس طرح کے احکامات واضح بیان کیے ہیں۔ اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ نور پارہ نمبر 18 کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے۔ آج جب ہمارا بچہ یا ہماری بیٹی جب جوان ہوتی ہے تو یاد رکھیے اس کی زندگی کے اندر 4 صورتوں کو لازمی قرار دے دیجئے۔ معلوم ہو 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، گھر میں اپنے پاس بٹھائیں، والدہ اپنے پاس بٹھائے، قرآن مجید کی 4 صورتوں کا انتخاب کیجئے۔ سب سے پہلے سورہ نساء، دوسرے نمبر پر سورہ احزاب، تیسرے نمبر پر سورۃ نور، اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید کی سورہ الرحمن۔ ان 4 صورتوں کو آج سے اپنی آل اولاد کو بما ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں اور اس کے معنی سکھائیں۔ جب یہ 4 صورتیں عملی طور پر جس مرد کے پاس نکاح سے پہلے موجود ہوگی، جس عورت کے پاس نکاح سے پہلے اس کی تعلیم اور تربیت موجود ہوگی، یاد رکھیے گا بعد از نکاح یہ گھرانے ہمیشہ تربیت اور اخلاقیات کو پھیلائیں گے، کوئی شر کبھی نہیں پھیلا سکتے۔ گھریلو ماحول پرسکون نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خاندانی نظام، مخلوط نظام، جوائنٹ فیملی سسٹم کو اس حد تک رائج کر لیا ہوا ہے کہ جو اللہ احکم الحاکمین نے ایک عورت کے لیے مرد کا پردہ، مرد کے لیے ایک عورت کا پردہ رکھا ہے، ہم اس سے ناواقف ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے جس خاتون کو آپ کے خاندان کا، آپ کے معاشرے کا ہر فرد دیکھ سکتا ہو، جس کے چہرے کو آپ کے خاندان کا، آپ کے اہل و عیال میں سے آپ کے خاندان کا، آپ کے معاشرے کا ہر فرد دیکھ سکتا ہو، جس خاتون کی خوبصورتی کو خاندان کا ہر فرد، معاشرے کا ہر فرد دیکھ سکتا ہو، یہ بات حقیقت ہے کہ اس خاتون سے دینی تربیت اور اخلاقی تربیت کافی دور رہ جائے گی۔ امہات المومنین، صحابیہ اکرام رضوان اللہ یا صحابیات اکرام، یہ ساری زندگیاں بابرکت اس لیے رہی ہیں کہ ان کے چہروں کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر، ان کے لباس کے اوپر جو بھی نظر پڑی ہے وہ پڑی ہے جو اسلامی حدود و قیود کے اندر ہے۔ کسی بھی مومنہ کے اوپر، کسی بھی مسلمہ کے اوپر، کسی بھی صحابیہ کے اوپر، کسی بھی امہات المومنین کے اوپر کوئی بھی ایسی نظر نہیں پڑی کہ جس کے وہ حقدار ہی نہیں رہے۔ اس لیے احباب گرامی قدر، گھریلو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے تربیت میں دوسرا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا گھرانہ پردے سے لبریز ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ میری اہلیہ کو، میری ماں کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو کون دیکھ سکتا ہے، کون نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ایسے ہی تو نہیں خامند کے بھائی کو عورت کے لیے، بیوی کے لیے جہنم قرار دیا تھا، آگ قرار دیا تھا۔ اگر نبی کریم نے فرمایا تھا تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات بھی موجود ہیں۔ وسائل محدود ہیں، الگ گھر نہیں بنا سکتے،
وسائل کے پیچھے مت جائیے، الگ گھر کی طرف مت جائیے. جو اللہ احکم الحاکمین نے پردے کے احکامات رکھے ہیں ان کو تو مانا جا سکتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر ہم خاندان میں بڑھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بڑھتے بڑھتے کئی لوگ ایسے ہیں وہ اپنے دوستوں سے تعارف بھی کرواتے ہیں، یہ چاہے میرا بھائی نہیں لیکن بھائی جیسا ہی ہے، خاندان ہے، ہر قسم کے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں. چاہے آپ کا بھائیوں جیسا مرضی تعلق ہو، چاہے کسی بیوی کا اپنی دوستوں سے جیسا مرضی تعلق ہو، لیکن جہاں پر اللہ احکم الحاکمین نے محرم اور نامحرم کی حد لگائی ہے اس کے اندر آپ پہ کسی رشتے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ چیز اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ نور کے اندر ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. ہم نے اس سے پہلے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ اللہ کا اہل ایمان کے نام پیغام، اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں. یہ آیا مبارکہ اسی موضوع میں سے ہے. اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور حد لگائی کسی بھی مرد کے لیے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ خامند ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بیٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگا دی ہے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے. یہاں تک کہ کسی کا گھر تو دور کی بات، یہ حکم ہے کہ اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد اپنے گھر سے کافی دن، کافی ایام، کافی راتیں دور رہا ہے، وہ رات کے وقت واپس آ رہا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر اطلاع دیے اپنے گھر کی طرف واپس آئے. داخل ہونے کی تو بات ہی دور کی ہے، بغیر اطلاع کیے گھر کی طرف واپس بھی نہیں آ سکتا. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے جب بھی گھر میں داخل ہونا ہوتا دروازے کو کٹکھٹاتے، اچھی طرح کھنکارتے، کھانسی کرتے، اپنی بائیں طرف تھوک پھینکتے، پاؤں سے آواز نکالتے تاکہ وہ جب ہمارے گھر میں داخل ہوں تو ان کی ہماری کسی ایسی چیز یا حرکت پر نظر نہ پڑے جو ان کو ناپسند ہو. اور آج ہمارا طور طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگ گھر کا ماحول چیک کرنے کے لیے چابی پاس ہوتی ہے، چپ کر چابی کھولی ہے، چابی کھول کر سیدھا گھر کے ٹی وی لانج میں پہنچ جاتے ہیں، بیڈ روم میں پہنچ جاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے میری بیوی میری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے روکا ہے. کوئی بھی فرد، چاہے گھر کی چابی پاس ہے، چاہے ریموٹ ہے، گھر کا بہترین پرامن پرسکون رکھنے کے لیے لازم ہے کہ دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر دستک دی جائے. چابی پاس چاہے موجود ہے پھر بھی دستک دی جائے، دستک دینے کے بعد گھر میں داخل ہوا جائے. اور گھر میں داخل ہونے کا دوسرا اصول اللہ نے، نبی کریم نے فرمایا، وَتُسَلِّمُوا، اپنے گھر والوں کے اوپر سلام کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے والے سے کئی بے شمار اور بھی باتیں بتائی ہیں. آپ نے بتایا گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 دفعہ اجازت طلب کرو. آپ کا اپنا گھر ہے، ایک دفعہ دستک دیں، دروازہ کھولیں، گھر میں چلے جائیں، بلند آواز سے السلام علیکم کہیں. صحابیوں کا طریقہ اپنائے، کھنکارتے ہوئے گھر میں جائیں، چاہے بیوی ہے، چاہے بہو ہے، چاہے بیٹی ہے. بلکہ صحابیات فرماتی ہیں وہ اس لیے کھنکارتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے کہ وہ ہمیں کسی ایسے کام میں ملوث نہ دیکھ لیں جو ان کو پسند نہیں ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے، آپ صاحب دیکھیں گے تو روکیں گے نا. ہم تو اس لیے جاتے ہیں، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کرتی کیا ہے، روک کے دکھائیں گے. یاد رکھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ حقیقی معنی اور حقیقی پہلوؤں میں ہے. اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو محدثین اکرام لکھتے ہیں کہ جہاں ادب آداب ہوتا ہے وہاں پر یہ دستک دے کر جانا، کھنکارتے ہوئے جانا یا بلند آواز سے آواز دیتے ہوئے گھر میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد متوجہ ہوں اور آپ کو اچھے طریقے سے استقبال کر سکیں. عین ممکن ہے آپ کی اہلیہ کچن میں مصروف ہو، عین ممکن ہے بہو کچن میں مصروف ہو، سر پر دوپٹہ نہ ہو، عین ممکن ہے پردے کے بے شمار معاملات ہوں.
ان معاملات کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے لازم قرار دیا ہے. اپنے گھر میں بھی جانا ہے تو دستک دے کر جانا ہے، دوسرا کام سلام کرنی ہے. اب ہمارے ہاں عجیب و غریب سا فتنہ ہے، کھلے کھلے گھر ہیں، کھلے کھلے دروازے ہیں، روزانہ صفائی دلائی کی جاتی ہے. جب یہ روزانہ صفائی دلائی کی جاتی ہے تو جو بھی بندہ پاس سے گزر رہا ہوتا ہے، چاہے گاڑی پہ ہے، پیدل ہے، موٹر سائیکل کے اوپر ہے، اس گھر کے اندر ضرور جھانکتا ہے. کوئی تھوڑا سا ایسے دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوئی زیادہ جھانک لیتا ہے. اکثریت لوگ اس طرح کے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کسی بندے کے گھر میں کوئی بندہ جھانک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور وہ جو گھر کا مالک ہے وہ اپنے پاس پڑا ہوا کوئی پتھر کوئی کنکر اٹھا کر اس کو مار دیتا ہے، اس پتھر اس کنکر سے اس کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے، آنکھ خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. نبی کریم نے فرمایا لا دیہ لہو لا قصاص لہو، نہ اس پر کوئی دیت ہے نہ اس پر قصاص ہے، اس نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کسی کے گھر میں جھانکنا. اور یہ جو خاص طور پر ٹیرس کے اوپر کھڑے ہو کر دائیں بائیں کے گھروں میں جھانکنا، یہ بھی اسی نیت کے اندر آتا ہے. اور جو گھروں کے اندر جھانکا جاتا ہے، یاد رکھیے گھروں کے اندر لوگوں کی نظر کا آنا بھی بے برکتی کا سبب بن جاتا ہے. گھروں کے اوپر کھلے کھلے ٹیرس بنا دیے ہیں، گھروں کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ٹیرس کے اوپر آتی ہیں، کوئی بات نہیں، کھلی ہوا لینی ہے. اور اسی تناظر کے اندر گھر کی بے برکت جتنی ہوتی ہے وہ بے برکتی کا سبب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے گھر میں ٹیرس بنایا ہے، آپ نے اپنے گھر میں کھلا ماحول بنایا ہے، لیکن اس کے آگے کوئی پردہ کر لے کہ آپ کی فیملی والے لوگ بیٹھیں تو کم از کم کسی دوسرے کی نظر تو نہ پڑے. گھروں میں بے برکتی کے اسباب میں سے اہم ترین سبب یہ ہے کہ گھر کی خاتون خانہ ہر فرد کی نظر میں آ جاتی ہے. بڑے بڑے دیندار گھرانے دیکھے ہیں، بیٹیاں مائیں ان کی بہنیں جب گھروں سے نکلتی ہیں ہاتھوں کے اوپر دستانے بھی پہنتی ہیں، لیکن جب کبھی گھر کے معاملات میں دیکھے تو ٹیرس کے اوپر بیٹھ کر گھنٹہ گھنٹہ پتہ لگتا ہے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. تلاوت تو قرآن مجید کی ہو رہی ہے، لیکن وہ ٹیرس کے اوپر بیٹھے آتے جاتے لوگوں کی نظر کا سبب بھی بن جاتے ہیں. یہ اہم ترین چیزیں ہیں، ان کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا، اور معمولی سمجھنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے گھر کی خاتون خانہ کے اوپر غیر محرم کی نظر پڑی. اور غیر محرم کی نظر نبی کریم کے فرمان کے مطابق پہلی نظر جو ایک لمحے کے اوپر محیط ہوتی ہے، اس کے بعد جتنی بھی نظر ہوگی وہ شر کا باعث ہی بنے گی. چاہے بہنیں بیٹیاں بیویاں محفوظ رہ جائیں، اور رہنی بھی چاہیے، محفوظ بھی رہنی چاہیے، لیکن اگر پھر بھی نظر پڑے گی تو بے برکتی ضرور آ جائے گی. اور پھر اس سے اگلی بات اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ نور کی ایک اور آیہ مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، ایمان والوں کے لیے. یہ سب سے اہم بات ہے. جب قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھتے ہیں نا تو پتہ لگتا ہے اللہ نے زندگی کے ایک ایک پل کے اوپر روشنی ڈالی ہے، ایک ایک پل کے اوپر. اور جتنا دین اسلام نے آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھا ہے آپ خود بھی کبھی نہیں رکھ سکتے. سب سے زیادہ پرسکون پرائیویسی اسلام نے آپ کو دی، اور آپ کے ہر قسم کے پرائیویسی کے اوقات کا خیال رکھا ہے. اور یہی بات اللہ احکم الحاکمین نے فرمائی ہے، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. ایمان والوں کے لیے 3 اوقات اللہ احکم الحاکمین نے گھر میں میاں بیوی کے لیے متعین کر دیے. 3 اوقات. ان 3 اوقات میں آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، چاہے آپ کی لونڈی ہے، چاہے آپ کا غلام ہے. ان 3 اوقات میں یہ بھی آپ کے کمرے کے اندر دستک دیے بغیر نہیں آ سکتے. اور یہاں رواج کیا ہے، ابو امی کے کمرے سے ڈیرہ ہی رات کے 1 بجے اٹھتا ہے. رات کے 1 بجے ابو امی کے کمرے سے نکل رہے ہیں، جی ہمارے ماں باپ ہیں، آبا جی محبت بڑی ہے. اور یہ دیکھیے اللہ احکم الحاکمین نے 3 مقامات کے بارے میں فرمایا ہے، 3 لمحات. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، چاہے آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کی لونڈی ہے، آپ کا خدمتگار ہے، جو بھی ہے، فجر کی نماز سے پہلے وہ آپ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر نہیں آ سکتا.
کہتے ہیں افسر اتنا تو سب کو شعور ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے ملاکمین نے دوسرا لمحہ کون سا فرمایا؟ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور دوپہر کا وقت جب کھانے کے بعد انسان بسا اوقات ظہرانے کے لیے لیٹتا ہے آدھے پونے گھنٹے کے لیے، اللہ نے فرمایا وہ لمحہ جب تم اپنے کپڑے اتار لیتے ہو، اوپر سے کپڑے اتار لیے لیٹ گئے آرام کر رہے ہو، اس لمحے میں بھی تمہارے بچے، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں کسی بھی صورت میں ان کو اجازت نہیں ہے تمہارے گھر تمہارے کمرے میں داخل ہو جائیں. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد بھی اب حد بندی لگ گئی ہے. 7 بجے 8 بجے عشاء کی نماز کے بعد میاں بیوی کے کمرے میں نہیں جانا، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں. اور ہم نے سہولیات کے نام کے اوپر ان لمحات کو ختم کیا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے گھر کے ایک کمرے میں اے سی لگا دیا جاتا ہے، سارے گھر والے اسی ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں. یاد رکھیے اس ایک کمرے کے اندر سونا کسی بھی قسم کی خیر و عافیت اور بلائی نہیں ہے. ہمیشہ چاہے آپ کے والدین ہیں، والد اور والدہ دونوں حیات ہے، اللہ کا ملاکمین نے حکم دیا ہے وہ الگ کمرے میں رہیں گے. اور حقیقت بات بتاؤں آپ کو، آج کے میاں بیوی کے اندر اتنے اختلافات کیوں ہیں، اتنی لڑائیاں، اتنے جھگڑے کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو اللہ کا ملاکمین نے میاں بیوی کو آپس کا ٹائم بسر کرنے کے اوقات دیے ہیں وہ سب سے کم میسر ہوتے ہیں. نابالغ بچے، آپ کا نابالغ بچہ ہے 6-7 سال کا، اس کو یہ رخصت ہے وہ ماں باپ کے کمرے میں آ سکتا ہے. اس کے بعد چاہے آپ 12 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، آپ نے اپنے امی ابو کے کمرے میں جانا ہے تو دستک دینی ہے. دستک کے اصول بھی بتائے، 3 دفعہ دستک دینی ہے. جواب مل گیا تو آ جانا ہے، نہ ملا تو واپس چل جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا جابر فرماتے ہیں میں آپ کے پاس ایک قرض کے سلسلے میں حاضر ہوا، سلام لے کر کہا جی میں آ جاؤں. نبی کریم نے فرمایا پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں جی میں. آواز سے میں، ہم بھی کہتے ہیں نا جی دروازہ کون؟ میں. نبی کریم نے بڑے ہی عقیرانہ انداز میں پوچھا میں کیا ہے؟ مطلب نام لے کر بتائیں کہ میں ہوں. ہمارے بھی عمومی گھروں میں ہوتا ہے، دستک دی، وہ اندر سے کسی نے پوچھا جی کون؟ جی میں. نبی کریم نے یہ بتانے کا طریقہ نہیں بتایا، جس گھر میں بھی جس کمرے میں بھی داخل ہونا ہے نام لینا ہے. پھر ایک شخص آیا دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر کہتا جی میں اندر آ سکتا ہوں. نبی کریم نے اپنے غلام کو بھیجا جا کر اس کو اندر آنے کے اجازت لینے کے آداب سکھاؤ. اس نے جا کر کہا پہلے کہو السلام علیکم، سلام لینے کے بعد پھر ان سے پوچھو میں آ سکتا ہوں. اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ فون کر کے کہہ دیتے ہیں جی حضرت صاحب ہم نے 12 ساڑھے 12 بجے آپ کے گھر پہنچنا ہے، تھوڑی سی دیر کی ملاقات کر لیں. سورۃ نور کی سایہ مبارکہ کی روشنی کے اندر نماز فجر سے پہلے، نماز ظہر کے بعد جب ہم آرام کرتے ہیں، نماز عشاء کے بعد چاہے جتنی مرضی دیر شادی کو ہو گئی ہے، چاہے 30 سال بھی شادی کو ہو گئی ہے، کسی بھی اولاد کو، کسی بھی فرد کو یہ حق نہیں ہے وہ دروازہ کھولے اور کمرے میں چلا جائے. اور ہم نے اس چیز کو اپنے گھروں سے ختم کر لیا ہوا ہے. اور بڑی قبیح ترین لوگ بات کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہوں سانو پتہ سی جو ہونا بس ہو گیا، ہوں اسی کوئی نہیں، ماں پیو دے نال نال ہی رہنا. اللہ معاف فرمائے. احباب گرامی کے اندر یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہوں نے گھر میں، ہاں آپ کے گھر میں ماحول اچھا بنانا ہے. اب اگر آپ نے والدین کے کمرے میں جانا ہے، اگر سلام لے کر دروازہ کھٹکائیں گے تو عافیت ہی پھیلے گی. گھر میں داخل ہوتے ہیں ایک سلام کہہ دی بات ختم. کسی ساس کو اجازت نہیں ہے، کسی سسر کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی بہو کے کمرے کے اندر تلاشی کے لیے بھی جائے. کوئی گل نہیں جی، وہ کہتے ہیں سساں تو کہنا پردہ، سانو تو پتہ ہے سارا. جس کا بھی کرانا ہے، جس بھی کمرے کے اندر میاں اور بیوی رہتے ہیں، کسی بھی فرد کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے وہ اس کمرے میں داخل ہو جائے. اور یہ جو 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات کے اوپر سختی کی گئی ہے کہ جانے کے اندر پہل نہیں کرنی ہے. باقی جتنے لمحات ہیں اس کے بارے میں اللہ کے ملاکمین نے فرمایا ہے جس کے بھی کمرے میں جانا ہے پہلے اسلام کہو، دستک دو، پھر اس سے اجازت طلب کرو. لیکن ہم نے یہ اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ان چیزوں کو ختم کر دیا ہے. مان لیا مالی طور پر وہ وسائل موجود نہیں ہیں،
نہیں الگ رہ سکتے، لیکن جو اسلامی احکامات ہیں ان کو تو اپنایا جا سکتا ہے۔ جب ان احکامات کو اپنایا جائے گا تو زیادہ اچھا ماحول ہوگا، اور جتنا میاں بیوی آپس میں اکٹھے اکیلے ٹائم گزاریں گے اتنا اچھا گھرانہ ہوگا۔ اور یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا جو حکم ہے یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے رات کے آخری 1-2 بجے تک جاگا نہ کرو۔ عشاء کا وقت کیوں رکھا گیا؟ عشاء کا وقت اللہ نے سستانے اور آرام کا رکھا گیا۔ عشاء کے بعد جلد از جلد کوشش کر کر اپنے گھروں کو لوٹنا چاہیے، یہ نہیں کہ عشاء کے بعد کوشش کرتے ہوئے گھروں کو جاتے ہوئے 12 بج جاتے ہیں۔ جی کوشش بڑی کی تھی، وہ کوشش ہی کیسی تھی جو عشاء کے بعد بھی 4 گھنٹے میں بندہ گھر پہنچا ہے۔ اور اس لیے احباب عزیز وقار، جتنا آپ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کا خیال رکھیں گے پردے کے حوالے سے، اپنی بیٹی کا خیال رکھیں گے پردے کے حوالے سے، بہو کا خیال رکھیں گے پردے کے حوالے سے، اور ایک دوسرے کے کمرے میں آنے جانے کے لیے اجازت طلب کیا کریں گے، اتنا آپ کے گھر میں سکون اور خیر رہے گی۔ اور یہ خیر جو ہے ہمارے آپ کے گھروں میں نکالنے والی ایک اہم بد نظری ہے جو غیر محرم کی ہوتی ہے، وہ چاہے خامند کا بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے، وہ چاہے میرا بڑا بھائی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے، میری اہلیہ کے لیے نبی کریم نے اس کا دیکھنا اور آپس میں باتیں کرنا خیر قرار نہیں دیا۔ اور یہاں پر رشتوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ 4 منڈے نے پہلا ویاہ رہے ہیں تو سارے منڈیاں کی خدمت کرنی تو تاں کار ہونا، اتنی خدمت خامد کی نہیں ہوتی جتنی خامد کے بھائیوں کی شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کا ماحول ہے، وہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے تو وہ ملا نہیں جو دوسری کو آپ نے کھلا دیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے اور آپ کے گھر میں سکون اور امن اور برکت کو رکھنا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو حقیر نہ جانیں، اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کر کر یہ چیزیں سمجھائی ہیں۔ یہ جو آپ 2-4-5 گھنٹے کی پرائیویسی کا کہتے ہیں، اللہ نے دیکھیں عشاء کے بعد شروع کیا ہے، فجر تک آپ کو پرائیویسی کا وقت دیا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ دوپہر کے اوقات کا، لیکن اللہ نے آپ کی اس بھی پرائیویسی کا خیال کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی آپ کے کمرے میں بغیر دستک کے آتا ہے تو کوئی ایسی حالت میں نہ دیکھ لے جو اس کے لیے اچھی نہ ہو اور آپ کے لیے ناگوار بات گزرے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خیال رکھیں۔ اگر والدین صحت اور عافیت کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سلامت ہیں تو ان کو الگ کمرے میں رکھیں، وہ الگ کمرے میں سوئیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سہولیات کے نام کے اوپر، جی ہمارے پاس اے سی کم ہے، جی ہیٹر کم ہے، انورٹر کم ہے، ایک ہی کمرے میں سو جاتے ہیں، پرسکون رات گزرتی ہے۔ وہ آپ دنیاوی پرسکون گزارتے ہیں، جو اللہ نے دین کا سکون رکھا ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ اور یہ اہم ترین بات ہے۔ جن بھی گھروں میں خدا نخواستہ میاں بیوی کے معاملات میں کوئی چپکلش ہو جاتی ہے نا، جب ان گھروں کے معاملات کو جا کر ٹٹولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی 5-5 6-6 سال ہو گئے ہیں سارے گھر والے ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں۔ ہم نے جو محبت کے پہلو رکھے تھے ہم نے ان پہلوؤں کو چھوڑ دیا ہے۔ اور سب سے پہلے بتایا تھا اللہ نے عورت کی آواز کے بارے میں، سورہ احزاب میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا جو تقوی والی عورت ہوتی ہے اس کی آواز سخت ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے، وہ آرام آرام سے بات نہیں کرتی ہے۔ اس نے آرام سے بات کرنی ہے یا خامن سے کرے گی یا بیٹے سے کرے گی یا بھائی سے کرے گی۔ یہ باہر سامان آنے جانے کے لیے بازاروں میں جا کر وہ کبھی بھی آرام آرام سے بات نہیں کرے گی۔ اس لیے دینی تربیت کے اندر، اخلاقیات کے اندر دوسری اہم ترین چیز توحید کی تعلیم کے بعد اپنے گھروں کو دینی اسلامی ماحول میں پردے والا بنانا اہم ہے۔ جتنی آپ کے گھر کے اوپر، آپ کی بیٹیوں کے اوپر، آپ کی بیویوں کے اوپر، آپ کی ماؤں بہنوں کے اوپر جتنی کم غیر محرم کی نظر رہے گی اتنا ببرکت گھرانہ ہو۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر آج بچوں کو یہ بات کہنی پڑے نا کہ بیٹا رات کے 8-9 بجے کے بعد کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لینی ہے، وہ چاہے فون کر کے اجازت طلب کرے، چاہے دروازہ دستک دے کر اجازت طلب کرے، تو اس بات کو کہہ چھوڑیے گا، شرم محسوس نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ حق اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور جب تک اس طرح کے ماحول کو رکھیں گے بہت اچھا ہے۔ اگر بیڈ روم کے علاوہ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں تو اور کیفیت ہے، لیکن اگر کسی کے بیڈ روم میں جانا ہے جہاں پر سوتے ہیں تو وہاں پر جانے سے پہلے اصول ہے کہ آپ نے اجازت ضرور طلب کرنی ہے۔ تو اس لیے سب لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے خیال رکھا ہے۔ جس چیز کا اللہ نے خیال رکھا ہے ہمارا تو اس سے زیادہ آگے کیا ہم رکھیں۔ اب اللہ خیال رکھنا چاہتے ہیں اور ہم ہی نہیں رکھ پاتے تو کتنی غلط بات ہے۔ اللہ کا ملاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے گھروں کو رحمت، عافیت اور برکت والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں اکثر جمعہ پڑھتے ہیں، پچھلے دنوں ان کے کوئی عزیز و اقربا رہے، کسی حادثے کا شکار ہو گئے، دھند کی وجہ سے گاڑی جو ہے ان کی کسی دوسری گاڑی میں ٹکرا گئی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے ان کے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ دعا فرمائیں اللہ سب کو عافیت میں رکھے اور ان کا معاملہ رحم والا فرمائے۔ اللہ ہر ایک کو ہر قسم کے حادثات سے، ہر قسم کے حوادثات سے، ہر قسم کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھے۔ ایک ساتھی بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس طرح کا بنا دیجئے۔ اللہ نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما دیجئے۔ اللہ بیٹے بیٹیوں کے لیے نیک رشتے عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو باحجاب پردے والا امن والا بنا۔ اللہ ہمارے بیٹے کو اللہ باحجاب بنا، اللہ نظر جھکی والا بنا، اللہ ان کو شائستگی والا بنا، اللہ ان کو ہر ایک کے لیے خیر پھیلانے والا بنا۔ اللہ قرض کی ادائیگی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، قرض کی ادائیگی آسان فرما، قرض لینے والوں کے دلوں کو نرم فرما۔ اللہ جن لوگوں نے قرض لیا اور بھول گئے اور آج ان کے مال کے اوپر اتراتے ہیں اللہ ان کو سمجھ اور عافیت عطا فرما۔ اللہ آپ دلوں کو پھیرنے والے ہیں، اللہ معاملات دنیا کے معاملات کو، آپس کے معاملات کو اللہ بہترین فرما۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرما، اللہ ہر قسم کے تنہائی کے گناہ سے محفوظ فرما۔ اللہ جس طرح کا آپ کو پسند ہے اللہ اس طرح کا بنا دیجئے۔ نماز 5 وقتہ باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ نماز عشاء اور فجر میں کوتاہی ہوتی ہے اللہ لحاف اور کاروبار کی وجہ سے، اللہ اس لحاف کو اللہ جو ہماری نمازوں کو فوت کرتا ہے اللہ اس لحاف کا سکون نمازوں کے اوقات میں اللہ مؤخر فرما دیجئے۔ اللہ میاں بیوی کے رشتے میں پیار محبت اتفاق بڑھا دیجئے۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو بہترین تربیت والا بنا، بہترین اخلاق والا بنا۔ اللہ ہر لمحہ ہر حال ہمیں معاشرے میں خیر اور بھلائی والا بنا۔ اللہ جو مانگ سکے ہیں عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرما۔ اللہ ان کو نقصان پہنچانے والوں سے اللہ بہترین حساب لے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہیں، اللہ عاجزی ہے، انکساری ہے، تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ اس کے معافی کے درخواست گزار ہیں، اللہ معاف فرما۔ اللہ تو نے معاف نہ فرمایا تو اللہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ ہماری عاجزی کو دیکھتے، اللہ انکساری کو دیکھتے ہوئے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہمیں برکتیں، رحمتیں، عزتیں اور فرحتیں عطا فرما، آسائشیں عطا فرما۔ اللہ دلوں کی نرمی عطا فرما، ہر قسم کی نفرت اور کدورت سے محفوظ فرما، ہر قسم کی حسد اور بغض سے محفوظ فرما۔ اللہ لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، والدین کے حال پر رحم فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا میں ہیں اللہ ان کو بہترین، ان کی اولادوں کو بہترین خدمتگار بنا۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے
جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجت المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم انا اسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا اسألك مرافقتك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔